کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ حج کے ان 5 دنوں میں انسان کتنا تھک جاتا ہے؟ میلوں تک پیدل چلنا، تیز دھوپ، نیند کی کمی اور ہجوم کی شدت۔ جسم چور چور ہو جاتا ہے، پیروں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی حاجی کے چہرے پر ایک عجیب سی چمک اور دل میں ایک گہرا سکون کیوں ہوتا ہے؟ کبھی سوچا کہ یہ تھکاوٹ، یہ درد اور یہ پسینہ اچانک ایک روحانی طاقت یعنی اسپرچول انرجی میں کیسے بدل جاتا ہے؟ جب جسم ٹوٹتا ہے تو روح کیسے جاگتی ہے؟ تو رک جائیں اور محسوس کریں اللہ تعالیٰ اس مشقت کے ذریعے آپ کو کیا عطا کر رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم جس آرام دہ زندگی کے عادی ہو چکے ہیں، اس نے ہمارے جسموں کو تو سہولت دے دی ہے، لیکن ہماری روحوں کو کمزور کر دیا ہے۔ حج کے وہ 5 مقدس دن 8 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ تک بظاہر ایک بہت بڑا جسمانی امتحان یعنی فزیکل ٹیسٹ ہے۔ منا کے خیموں سے لے کر عرفات کی دھوپ تک، پھر رات کے اندھیرے میں مزدلفہ کی پتھریلی زمین پر سونا اور جمرات تک کا طویل پیدل سفر، یہ سب انسان کو نچوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ لیکن یہ تھکاوٹ کوئی عام تھکاوٹ نہیں ہے، یہ وہ کیمیا ہے جو مٹی کے انسان کو نورانی بنا دیتی ہے۔ اس جسمانی مشقت کی روحانی طاقت میں بدلنے کے ان 4 رازوں کو سمجھیں۔ پہلا راز، نفس کی شکست اور آرام کی قربانی۔ ہمارا نفس، ایگو، ہمارے آرام اور سہولتوں سے جڑا ہوتا ہے۔ جب ہم نرم بستروں، ایئر کنڈیشنڈ کمروں اور اپنی مرضی کی روٹین کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلتے ہیں تو دراصل ہم اپنے نفس کو توڑ رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ تھکے ہارے مزدلفہ کی کھلی زمین پر کنکر چنتے ہیں تو وہ دھول اور مٹی آپ کے اندر کے تکبر کو ختم کر دیتی ہے۔ جب جسم مشقت کا عادی بن جاتا ہے تو روح خود بخود طاقتور ہونے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا وہ بکھرا ہوا حال بہت پسند آتا ہے جو اس کی محبت میں ہو۔ دوسرا راز، ہر قدم پر گناہوں کی معافی۔ دنیا کی تھکاوٹ انسان کو مایوس کرتی ہے، لیکن حج کی مشقت انسان کو پاک کرتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اٹھنے والا ہر قدم انسان کے گناہوں کو ایسے جھاڑتا ہے جیسے خزاں میں درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ جب آپ منا سے عرفات یا مزدلفہ کی طرف پیدل چل رہے ہوتے ہیں، آپ کے پیروں میں درد ہوتا ہے، آپ کا سانس پھولتا ہے، لیکن حقیقت میں آپ کا باطنی بوجھ کم ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ کا ہر قطرہ پسینہ آپ کے نامے اعمال کی سیاہی کو دھو رہا ہوتا ہے۔ یہی وہ احساس ہے جو تھکے ہوئے قدموں میں ایک نئی جان ڈال دیتا ہے۔ تیسرا راز، انبیاء کرام علیہم السلام کے قدموں کے نشان۔ جب دھوپ کی شدت ہوتی ہے اور پیاس لگتی ہے تو یاد کریں حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو، جو اپنے معصوم بچے کے لیے صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ رہی تھیں۔ جب آپ کو طویل سفر طے کرنا پڑتا ہے تو یاد کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، جنہوں نے یہ سارا سفر اونٹنی پر اور پیدل طے کیا تھا۔ آپ کوئی عام سفر نہیں کر رہے، آپ تاریخ کے ان عظیم ترین ہستیوں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ یہ احساس کہ میں اسی راستے پر ہوں جس پر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے تھے، انسان کے اندر ایک ایسی روحانی توانائی بھر دیتا ہے کہ جسمانی تھکاوٹ بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے۔ چوتھا راز، اجتماعی ذکر کا معجزہ۔ جب حج کے دوران آپ اکیلے نہیں ہوتے، جب لاکھوں زبانیں ایک ساتھ لبیک اللہم لبیک پکارتی ہیں تو وہاں ایک ایسی روحانی لہر، اسپرچول وائب پیدا ہوتی ہے جو ہر تھکے ہوئے حاجی کو سہارا دے دیتی ہے۔ وہ ایک دوسرے کو پانی پلاتے ہیں، راستہ دیتے ہیں، مسکراتے ہیں۔ وہ محبت اور اخوت کا وہ منظر ہوتا ہے جو انسان کی تھکاوٹ کو کھینچ لیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ خاص رحمت ہے جو اس ہجوم پر برستی ہے اور ہر ٹوٹے ہوئے وجود کو جوڑ دیتی ہے۔ یاد رکھیے، جب آپ حج سے واپس لوٹیں گے تو چند دنوں میں آپ کے جسم کی تھکاوٹ اتر جائے گی، پیروں کے چھالے ٹھیک ہو جائیں گے اور آپ دوبارہ اپنے آرام دہ بستر پر ہوں گے۔
لیکن وہ نور، وہ روحانی طاقت اور وہ سکون قلب جو آپ نے اس مشقت کے بدلے اللہ تعالی سے پایا ہے، وہ زندگی بھر آپ کے ساتھ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ان مشقتوں کے بدلے ایسی جنت عطا فرماتا ہے جہاں کبھی کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے اور ہمیں اس مقدس سفر کی مشقت کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنے کی طاقت عطا فرمائے۔ آمین۔